فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإنه لعلم للساعة وفي قراءة آخر وإنه لعلم للساعة وقال النبي صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده ليوشكن أن ينزل فيكم ابن مريم حاكما عدلا ويكسر الصليب ويقتل الخنزير ويضع الجزية ويفيض المال حتى لا يقبله أحد وتكون السجدة الواحدة لله رب العالمين. وقال أبو هريرة وإن شئتم فاقرؤوا وإن من أهل الكتاب إلا ليؤمنن به قبل موته أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. درشی پڑھ لیجیے. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وإنه لعلم للساعة، بے شک حضرت عیسیٰ علیہ السلام قیامت کے لیے علم ہے. اور اس میں دوسری قرات ہے وَإِنَّهُ لَعَلَمٌ لِلسَّاعَةِ. حضرت عیسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام کی دوبارہ تشریف آوری یہ قیامت کی علامات میں سے ایک علامت ہے. علامات قیامت دو قسم پر ہیں: علامات صغریٰ چھوٹی نشانیاں اور علامات کبریٰ بڑی نشانیاں. چھوٹی نشانیاں علامات صغریٰ تو حضور سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری سے شروع ہو گئی. آپ کا تشریف لانا اس بات کی دلیل ہے کہ اب آپ کے بعد قیامت نہیں، آپ کے بعد کوئی نبی نہیں ہوگا، قیامت ہوگی. اور علامات کبریٰ وہ 10 ہیں. ان میں حضرت عیسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام کا نزول، دجال کا خروج اور امام مہدی علیہ رضوان کا ظہور. حضرت عیسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام پوری امت کے اجماع کی روح سے آسمانوں پر زندہ موجود ہیں اور قیامت کے قریب بنفس نفیس تشریف لائیں گے، بذات خود تشریف لائیں گے. حضرت عیسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام کا رفع الی السماء اور نزول من السماء، آسمان پر جانا اور پھر آسمان سے واپس آنا، یہ دونوں اجماعی عقیدے ہیں. یعنی پوری امت کا اس بات پر اجماع ہے. میری طرف توجہ فرمائیں بھائی. پوری امت کا اس بات پر اجماع ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اسی جسم انصری کے ساتھ آسمانوں پر اٹھائے گئے اور قیامت کے قریب اسی جسم انصری کے ساتھ بنفس نفیس واپس تشریف لائیں گے. جس جسم کے ساتھ اٹھائے گئے اسی جسم کے ساتھ واپس آئیں گے. قادیانی جب کسی مسلمان سے گفتگو ہوتی ہے تو وہ کہتے ہیں جناب تھوڑا اور ساڈا تے معمولی جہاں فرق ہے. تسی کہندے ہو حضرت امام مہدی نے آنا ہے، اسی کہنے آ چکے ہیں. تسی کہندے ہو عیسیٰ علیہ السلام نے آنا ہے، اسی کہنے آ چکے ہیں. اسی معمولی جہاں فرق. دیکھیے امام مہدی علیہ رضوان کا ظہور، امام مہدی کون ہوں گے؟ اللہ کے محبوب پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا یواطئ اسمہ اسمی. امام مہدی علیہ رضوان کا اسم گرامی میرے نام کی طرح، میرے اسم گرامی کی طرح محمد ہوگا. امام مہدی علیہ رضوان کا نام کیا ہوگا؟ محمد. ان کے والد کا نام رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے والد محترم کے نام کی طرح عبداللہ ہوگا.
ان کی والدہ کا نام آمنہ ہوگا، اور من ولد فاطمہ، اللہ کے محبوب فرماتے ہیں کہ وہ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ کی اولاد سے ہوں گے، من عطرتی یعنی میری اولاد میں سے ہوں گے۔ مدینہ طیبہ میں پیدا ہوں گے، 40 سال تک مدینہ طیبہ میں رہیں گے۔ انہیں بھی یہ معلوم نہیں ہوگا کہ وہ امام مہدی ہیں، انہیں بھی یہ بات معلوم نہیں ہوگی۔ 40 سال تک وہ مدینہ طیبہ میں رہیں گے۔ اس دوران مسلمانوں کا ایک خلیفہ، ایک امیر، میری طرف توجہ فرمائیں، توجہ ادھر کرتے ہیں تو میری بھی توجہ ہے وہ ہٹ جاتی ہے۔ اس دوران مسلمانوں کا ایک امیر اور خلیفہ فوت ہوگا، تو یہ بزرگ جن کا نام محمد ابن عبداللہ ہے، یہ مدینہ طیبہ سے مکہ مکرمہ تشریف لے جائیں گے، بیت اللہ شریف کا طواف کریں گے، اور جب آخری طواف یعنی 7واں چکر لگا کر فارغ ہوں گے، مقام ابراہیم اور حجر اسود کے درمیان، یا رکن یمانی اور مقام ابراہیم، میرے خیال حجر اسود بھی رکن یمانی والے کونے میں ہے نا، تو انہیں زیادہ پتہ ہے اسی کونے میں ہے نا، تو وہ ایک ہے، یعنی رکن یمانی ہو یا حجر اسود، اس کے اور مقام ابراہیم کے درمیان پہچان دیے جائیں گے۔ تو قادیانی کا یہ کہنا کہ جناب تم کہتے ہو کہ امام مہدی نے آنا ہے، ہم کہتے ہیں آ چکا ہے۔ بھائی امام مہدی کا نام تو محمد ہوگا اور تمہارے کا نام غلام احمد ہے۔ امام مہدی کے والد محترم کا نام عبداللہ ہوگا، تمہارے اس کے باپ کا نام غلام مرتضی ہے۔ امام مہدی علیہ رضوان کی والدہ محترمہ کا نام آمنہ ہوگا، مرزے کی ماں کا نام چراغ بی بی اور قصیدی ہے۔ امام مہدی مدینہ طیبہ میں پیدا ہوں گے، 40 سال تک مدینہ طیبہ میں رہیں گے، اسے 40 سیکنڈ بھی مدینہ طیبہ کی ہوا نصیب نہیں ہوئی۔ امام مہدی علیہ رضوان کے ہاتھ پر مطاف میں یعنی رکن یمانی اور مقام ابراہیم کے درمیان بیعت ہوگی، اس کے ہاتھ پر بیعت الدھیانہ میں ہوگی۔ تو قادیانی کا یہ کہنا کہ جناب بس تسی کہہ دو امام مہدی نے آنا ہے، ایسی کہنا آ چکے ہیں، تو امام مہدی علیہ رضوان کی علامات میں سے ایک علامت بھی مرزا قادیانی میں نہیں پائی جاتی۔ یہ جب نئے نئے ربوہ میں آئے چناب نگر میں، تو ان کی خشخشی داڑھی والے اس وقت ان کا شعار یہ تھا، میں تبلیغ کے لیے جاتے تو ایک بابا جی حل چلا رہے تھے، انہوں نے کہا بابا جی ٹھہریں ذرا بات سنیں، اس نے حل روکی، کہا کہ امام مہدی آ چکے ہیں، کہنا یا اللہ تیرا بڑا کرم ہے، اے جڑے سور دے بچے نے نا ربوہ والے، انہوں دا سر تے کٹے گا، بہت اچھی آپ نے خبر سنائی۔ یعنی وہ تو مرزے کو امام مہدی کہہ رہے تھے نا، تو انہوں نے کہا جی آپ نے بہت اچھی خبر سنائی، کم از کم ان کا تو آپ کا سر کوٹے گا نا، ان کو رگڑا لگائے گا، تو وہ دوڑ گئے۔ تو قادیانی عام طور پر مسلمانوں کو جب گمراہ کرتے ہیں تو سب سے پہلی بات یہ کرتے ہیں کہ جناب آپ لوگ کہتے ہیں امام مہدی نے آنا ہے، ہم کہتے ہیں آ چکا ہے، اور جو آ چکا ہے مرزا غلام قادیانی ہے۔ اور دوسری بات جو وہ لوگوں کو جس سے پھسلاتے ہیں وہ یہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام کی آمد ثانی۔ قادیانی کہتے ہیں کہ مرزا غلام احمد کو وہ عیسیٰ کہتے ہیں۔ اب ذرا دیکھیں حضرت مسیح علیہ السلام، حضرت عیسیٰ صاحب کا لقب ہے مسیح علیہ السلام، حضرت مسیح علیہ السلام کا نام کیا ہے؟ عیسیٰ۔ کیا نام ہے؟ عیسیٰ۔ مرزا کا نام غلام احمد،
پہلا نام ہی نہ پائی گیا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام بغیر باپ کے پیدا ہوئے، مرزے دا 9 فٹ 6 فٹ تک پیوسی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام آسمان سے نازل ہو رہے ہیں اور مرزا قادیانی ماں کے پیٹ سے زہر ہو رہا ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام مسکراتے ہوئے آ رہے ہیں، یہ چی چی کرتے ہوئے آیا۔ یہ حدیث بیان کروں گا آپ سے کہ جب وہ آئیں گے تو مسکراتے ہوئے آئیں گے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے داڑھی اور سر کے بالوں سے پانی کے قطرات ایسے ٹپکتے ہوں گے جیسے کلولو المرجان، جیسے موتی ہوتے ہیں۔ اور مرزا قادیانی جب پیدا ہوا تو غلاظت سے لت پت تھا۔ حضرت عیسیٰ علیہ نبینا و علیہ السلام سے متعلق اس وقت دنیا میں 4 مذاہب ہیں: یہودی، عیسائی، مسلمان اور قادیانی۔ یہودیوں کا عقیدہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے متعلق بہت منفی ہے۔ ایک تو یہ کہتے ہیں اِنَّا قَتَلْنَا الْمَسِيحَ عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ رسول اللہ، کہ ہم نے عیسیٰ ابن مریم جو اپنے آپ کو اللہ کا رسول کہلاتا ہے، ہم نے اسے قتل کر دیا۔ یعنی وہ قتل مسیح کے قائل ہیں۔ اور بائبل کے مطابق وہ کہتے ہیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام گرفتار کیے گئے، ان کے سر پر کانٹوں کی ٹوکری رکھی گئی اس دور کے زمانے میں، اس دور کے مطابق۔ ان کے ہاتھوں اور پاؤں میں میخیں ٹھوکی گئیں علیہ باللہ، اور انہیں صلیب پر لٹکا دیا گیا، پھانسی پر لٹکا دیا گیا۔ 3 دن پھانسی پر لٹکے رہے۔ اس دوران ہفتہ کا دن آیا، کیونکہ یہودیوں کے نزدیک ہفتہ کا دن معزز ہے، محترم ہے، جیسے ہمارے ہاں جمعہ، یہودیوں کے ہاں ہفتہ، اور عیسائیوں کے ہاں بولتے نہیں ہیں اس وقت کہ اپنا خسارہ ہے نا، 80ویں اتوار میں سب کچھ کاروبار بند کر دیا۔ تو کیونکہ ہفتہ کا دن قریب تھا، اس لیے انہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو صلیب سے اتارا، اور وہی سمجھے کہ عیسیٰ علیہ السلام مر چکے ہیں، کل میت آدم ہوا سمجھ کر وہ چلے گئے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے حوالے نے اٹھایا، ان کا علاج کیا۔ تو یہودیوں کا نظریہ یہ تھا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو ہم نے قتل کر دیا۔ یہودی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ محترمہ حضرت مریم سلام اللہ علیہا پر الزام لگاتے تھے۔ قرآن نے اس کی صفائی دی، وَأُمُّهُ صِدِّیقَةٌ، کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ محترمہ پاکیزہ اور نیک عورت تھی، سچی عورت تھی۔ عیسائیوں کے بھی 4-5 مختلف نظریات ہیں۔ عیسائی کہتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام خدا ہیں۔ لَقَدْ كَفَرَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّ اللَّهَ هُوَ الْمَسِيحُ ابْنُ مریم۔ اللہ فرماتے ہیں جو مسیح ابن مریم کو خدا کہتے ہیں وہ کافر ہیں، یعنی الوہیت مسیح کا عقیدہ کافرانہ عقیدہ ہے۔ اور عیسائیوں کا ایک نظریہ تثلیث کا بھی ہے کہ 3 خدا ہیں۔ لَقَدْ كَفَرَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّ اللَّهَ ثَالِثُ ثَلَاثَةٍ، قرآن نے کہا کہ جو یہ کہتے ہیں کہ 3 خدا ہیں اور اللہ 3 میں سے تیسرا ہے تو وہ بھی کافر ہیں۔ ایسے ہی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے متعلق ابنیت مسیح کا بھی ان کا نظریہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام خدا کے بیٹے ہیں علیہ باللہ۔ تو قرآن پاک نے اس کی بھی تردید کی، قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ اللَّهُ الصَّمَدُ لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُولَدْ لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُولَدْ، نہ تو اللہ کی اولاد نہ اللہ کے والدین۔ اور مَا كَانَ لِلَّهِ يَتَّخِذَ مِن وَلَدٍ، کیسے جی؟ يَتَّخِذَ وَلَدًا من ولد ہے،
ما کان اللہ یتخذ من والد، اللہ کے شایان شان نہیں ہے کہ وہ کسی کو بیٹا بنائے۔ تو ان کے الوہیت عقیدہ کے، الوہیت مسیح کے عقیدہ کو بھی کافرانہ عقیدہ کہا۔ تثلیث تین خدا والا عقیدہ بھی کافرانہ۔ ابنیت مسیح کہ حضرت عیسیٰ السلام اللہ کے بیٹے ہیں والعیاذ باللہ، یہ بھی کافرانہ۔ اور ایک ان کا نظریہ ہے کفارہ کا۔ وہ کہتے ہیں کہ حضرت آدم علیہ السلام نے وہ گندم دانہ جو کھایا، جس کی وجہ سے وہ جنت سے، آسمانوں سے زمین پر اتارے گئے، تو عیسائیوں کا نظریہ یہ ہے کہ وہ گندم دانہ جو دانہ تھا، وہ کھانے سے حضرت آدم علیہ السلام اور ان کی ساری اولاد گناہ گار ہو گئی۔ حضرت عیسیٰ السلام صلیب پر لٹک کر ساری اولاد کی طرف سے کفارہ بن گئے۔ تو قرآن پاک نے اس کے متعلق کہا لا تزر وازرۃ وزر اخری، کوئی کسی کا بوجھ نہیں اٹھائے گا۔ اس لیے عیسائیوں میں جرائم کی نسبت ہم سے زیادہ ہے۔ اور اللہ پاک نے فرمایا فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ، یعنی ابنیت مسیح کی بھی تجدید کی، الوہیت مسیح کی بھی تجدید کی، تثلیث کے عقیدہ کو بھی کافرانہ کہا، اور ایسے ہی کفارہ کے عقیدہ کو بھی غلط قرار دیا۔ اب عیسائیوں کا ایک نظریہ یہ ہے کہ حضرت عیسیٰ السلام کو یہودیوں نے گرفتار کیا۔ اچھا، جس کے متعلق کہتے ہیں نا کہ وہ مخبر تھا پولیس کا، یہودا اسکریوتی، جس نے بقول بائبل حضرت عیسیٰ السلام کا 30 روپے میں سودا کیا کہ میں یہ ان کا واری ہے۔ انہوں نے کہا کہ میں تمہیں رہنمائی کروں گا کہ عیسیٰ کون ہے، تم گرفتار کر لینا۔ پولیس اپنے مخبر بناتی ہے نا ہر جگہ۔ کتنے لوگ ہوتے ہیں، بالخصوص جو علماء کرام کے پیچھے نماز پڑھتے ہیں، مولانا خالد صاحب کے پیچھے نماز پڑھتے ہیں۔ اب مولانا خالد صاحب نے فائز عیسیٰ کے متعلق بات کر دی تو سب سے پہلے اس نمازی نے جو 5 وقت کا نمازی ہے، مولانا کے پیچھے نماز پڑھتا ہے، اس نے گواہی دینی ہے کہ مولوی خالد نے ایک گفتگو کی۔ تو پولیس کے مخبر ہوتے ہیں، CID کے ارکان ہوتے ہیں، تو وہ کہتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا 30 روپے میں سودا ہوا، لیکن یہ ان کا نظریہ غلط ہے۔ ہماری احادیث کی کتابیں یہ کہتی ہیں کہ یہودا اسکریوتی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ایک مخلص واری ہے۔ جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو فلما احس عیسیٰ منہم الکفر، یا احساس ہوا کہ یہ قتل کرنا چاہتے ہیں، گرفتار کرنا چاہتے ہیں، تو آپ نے اپنے حواریوں کی میٹنگ بلائی، اجلاس بلایا، اور ان سے سامنے یہ تجویز رکھی اور فرمایا کہ ایکم یقتل مکانی فیکون معی فی الجنہ، کہ تم میں سے کون ہے جو میری جگہ قتل ہو جائے اور جنت میں جائے۔ میں فقام شاب، نوجوان کھڑا ہوا، جی میں بیٹھے۔ پھر دوسری دفعہ یہ جملے کہے، پھر بھی وہی نوجوان کھڑا ہوا۔ ممکن ہے حضرت عیسیٰ السلام کے ذہن مبارک میں یہ ہو کہ بابا کھڑا ہوگا۔ تیسری دفعہ بھی یہی نوجوان کھڑا ہوا، اور حضرت عیسیٰ السلام نے تیسری مرتبہ فرمایا ایکم یقتل مکانی فیکون معی درجتی فی الجنہ، تم میں سے کون ہے جو میری جگہ قتل ہو جنت میں میرے درجہ میں ہو؟ تو یہ نوجوان کھڑا ہوا۔ تمہارا حضرت عیسیٰ صاحب نے تیاری کی، غسل کر کے آئے، اتنے پولیس نے مکان کو گھیر لیا۔ حضرت عیسیٰ السلام کو اللہ پاک نے مکان کے روشن دان سے اٹھایا۔ حضرت جبریل علیہ السلام، کانا جبریل لا یفارق ابدا، جبریل امی کبھی ان سے جدا نہیں ہوتے تھے، تو انہوں نے مکان کے روشن دان سے اٹھایا اور اٹھا کر آسمان کی طرف گئے۔
یہودی یہ کہتے تھے کہ ہم نے عیسیٰ السلام کو قتل کر دیا، قرآن پاک نے ان کی تردید کی، وما قاتلوہ، انہیں حضرت عیسیٰ السلام کو قتل نہیں کیا۔ وہ کہتے تھے ہم نے حضرت عیسیٰ السلام کو صلیب پر لٹکا دیا، قرآن نے اس کی بھی تردید کی، وما صلبوہ، انہوں نے حضرت عیسیٰ السلام کو صلیب پر نہیں لٹکایا۔ تو اشکال یہ پیدا ہوتا تھا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام واقعہ صلیب سے پہلے چلتے پھرتے واعظ و نصیحت کرتے نظر آتے تھے، اپنے حواریوں سے گفتگو کرتے نظر آتے تھے، واقعہ صلیب کے بعد کہاں گئے؟ وَلَٰكِنْ شُبِّهَ لَهُمْ۔ اب حضرت عیسیٰ علیہ السلام جب پولیس نے اس مکان کا محاصرہ توڑ کر اندر داخل ہوئی تو یہودا گرفتار کر دیا۔ اللہ پاک نے یہودا پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی شباہ ڈال دی، یعنی اس کی شکل حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بنا دی۔ اللہ قادر ہے کہ نہیں؟ بولو بھائی، قادر ہے کہ نہیں؟ تو پولیس نے آ کر یہودا گرفتار کیا، کہا تو عیسیٰ ہے، میرا نام تو یہودا ہے۔ اچھا تو یہودا ہے تو عیسیٰ کہاں گیا؟ یہ اشتباہ ہوا کہ دو آدمی مکان میں تھے، اب ایک ہے دوسرا کہاں گیا؟ تو قرآن پاک نے فرمایا بل رفعہ اللہ الیہ، بلکہ اللہ نے انہیں اپنی طرف اٹھا لیا۔ حضرت عیسیٰ السلام واقعہ صلیب سے پہلے چلتے پھرتے نظر آ رہے ہیں، واعظ و تبلیغ کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، لیکن اب نظر نہیں آ رہے۔ کہاں گئے؟ بل رفعہ اللہ الیہ، بلکہ اللہ نے انہیں اپنی طرف اٹھا لیا۔ اور عیسائی بھی کہتے ہیں کہ 3 دن انہیں صلیب پر لٹکایا گیا، تیسرے دن انہیں صلیب سے اتارا گیا، تو حواریوں نے ان کی مرہم پٹی کی اور وہ تندرست ہو گئے اور آسمان پر اٹھا لیے گئے۔ یعنی عیسائی بھی رفع الی السماء کے کہہ رہے ہیں کہ حضرت عیسیٰ السلام 3 دن صلیب پر لٹکنے کے بعد اتارے گئے اور پھر آسمان پر چلے گئے۔ اگر رفع الی السماء کا عقیدہ غلط ہوتا تو قرآن نے جیسے ابنیت مسیح کے غلط عقیدہ کو کافرانہ قرار دیا، الوہیت مسیح کے عقیدہ کو کافرانہ قرار دیا، ابنیت مسیح کو کافرانہ قرار دیا، اور ایسے ہی کفارہ کو، تو رفع الی السماء کا عقیدہ غلط ہوتا تو قرآن پاک اس کی بھی تردید کرتا۔ قرآن پاک نے اس کی تردید نہیں کی۔ قادیانی یہ کہتے ہیں کہ حضرت ان کا نظریہ یہودیوں اور عیسائیوں کے نظریے کا ملغوبہ ہے۔ کہتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ سے گرفتار ہو گئے، انہیں صلیب پر لٹکایا گیا اور 3 دن وہ صلیب پر لٹکے رہے، پھر انہیں نیچے اتارا گیا، ان کی مرہم پٹی کی گئی۔ آپ میں سے بڑی عمر کے حضرات شاید انہیں یاد ہو، یہ لنڈے سے جب ہم جاتے تھے نا جی شاہ محمد غوث رحمہ اللہ کی طرف، بازار کی طرف، تو بائیں ہاتھ پر، اب تو خیر وہ دکانیں بن گئی، بڑی مارکیٹیں بن گئی، بائیں ہاتھ پر ایک چھوٹی سی دکان تھی، اس پر لکھا ہوا تھا حکیم مرہم عیسیٰ، یعنی قادیان نے ایک مرہم بھی تیار کی کہ یہ مرہم عیسیٰ ہے، اس مرہم کے ساتھ حضرت عیسیٰ السلام کو مرہم پٹی کی گئی۔ تو قادیانی کہتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ السلام کی مرہم پٹی کی گئی اور پھر وہ تندرست ہو گئے، اور پھر وہ اپنے گاؤں سے پھر وہ فلسطین کی طرف، فلسطین سے عراق کی طرف، عراق سے پھر افغانستان کی طرف، افغانستان سے پھر جناب وہ یہ کوہ ہمالیہ کی طرف، اور کوہ ہمالیہ کی بلند ترین چوٹیوں کو گرتے پڑتے کراس کرتے ہوئے وہ جا پہنچے کشمیر میں، انہیں جگہ میں۔ حضور مراقبہ نہیں، مراقبہ میں نہیں ہوتا الحمدللہ، میں بھی پی رہا ہوں۔ تو کہتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام گرتے پڑتے پھر وہ کشمیر جا پہنچے، کشمیر کا مقبوضہ کشمیر، اور قادیانیوں نے باقاعدہ اس پر نظمیں بھی لکھیں اور کہا کہ وہاں مقبوضہ کشمیر کے محلہ خانیار میں ایک بہت لمبی چوڑی قبر ہے، کہتے ہیں یہ قبر حضرت عیسیٰ السلام کی ہے، یعنی انہوں نے قبر بھی تجویز کر دی۔ بھائی اگر حضرت عیسیٰ علیہ السلام وہاں مدفون ہیں تو یہ عیسائی جو ہے یہ مریم آباد کیوں جاتے ہیں؟
یہ شیخ وغیرہ میں ایک علاقہ ہے مریم آباد، اور ان کی تاریخیں بھی فکس ہیں۔ پورے پنجاب سے عیسائی نوجوان سینکڑوں پر وہاں جاتے ہیں، وہاں ان کا مقدس مقام ہے۔ تو بہرحال اتنی بات تو آپ سمجھ گئے کہ حضرت ہمارا عقیدہ یہ ہے، جیسے میں نے پہلے عرض کیا کہ یہودا اسکریوتی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا مخلص حواری ہے، اور حضرت عیسیٰ السلام جب آسمان پر اٹھا لیے گئے تو وہ ان کی طرف سے صلیب پر لٹکا دیا گیا۔ قادیانی کہتے ہیں جناب وہ آسمان پر کیسے گئے؟ بھائی ہمارا یہ نظریہ ہی نہیں کہ خود گئے ہیں، کیا خیال ہے ہمارا یہ نظریہ ہے؟ نہیں، ہمارا نظریہ کیا ہے؟ بر رفع اللہ علیہ، بلکہ اللہ نے انہیں اپنی طرف اٹھا لیا۔ اور اللہ قادر ہے کہ نہیں؟ جی قادر ہے۔ کہتے ہیں جناب آسمان سے پہلے کرۂ نار ہے، کرۂ زمہریر ہے، باد سموم چلتی ہیں، یعنی ایک ایسا مقام ہے جہاں آگ ہی آگ ہے، جہاں سے کوئی جاندار چیز گزرے تو جل کر راکھ ہو جائے۔ کیسے گئے؟ ایک کرۂ زمہریر ہے جہاں برفانی ہوائیں چلتی ہیں، وہاں سے کوئی گزرے تو جم کر برف ہو جائے۔ کیسے گئے؟ باد سموم چلتی ہیں، زہریلی ہوائیں، وہاں سے کوئی جاندار چیز گزرے، ذی روح چیز گزرے تو اس کی زہریلا پن کی وجہ سے وہ مر جائے۔ کیسے گئے؟ ایک جواب میں نے یہ کہا دیا کہ ہمارا یہ نظریہ ہی نہیں کہ خود گئے۔ کیسے گئے؟ بر رفعہ اللہ علیہ، اللہ نے انہیں اٹھا لیا۔ اور کچھ اس کے الزامی جواب ہیں۔ کیسے گئے؟ دیکھیے حضرت آدم علیہ السلام آسمان سے زمین کی طرف آئے ہیں کہ نہیں؟ بولو آئے ہیں نا؟ ان کروں کو کراس کر کے آئے یا کوئی بائی پاس راستہ اختیار کیا؟ یقیناً کراس کر کے آئے۔ جب یہ کرۂ نار بابا جی حضرت آدم علیہ السلام کا کچھ نہیں بگاڑ سکا، کرۂ زمہریر حضرت آدم علیہ السلام کا کچھ نہیں بگاڑ سکا، باد سموم انہیں کوئی نقصان نہیں پہنچا سکی، تو ان کے بیٹے حضرت عیسیٰ السلام کو کیا نقصان پہنچا سکتے ہیں؟ قادیانیوں کا یہ عقیدہ ہے کہ بل حیات و کلیم اللہ ثابت بنص القرآن۔ مرزا نے لکھا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی حیات نص قرآنی کے ساتھ ثابت ہے۔ فرض علینا ان نؤمن بأن فتح اللہ موسیٰ حی فی السماء لم یمت ولیس من المیتین۔ حمامۃ البشریٰ میں کہتا ہے کہ اللہ نے ہمارے اوپر فرض قرار دیا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام زندہ ہے۔ بأن نؤمن بأن فتح اللہ موسیٰ حی فی السماء، اس بات پر ہم مان رہے ہیں کہ حضرت موسیٰ السلام اللہ کے نیک بندے آسمانوں میں زندہ ہیں، لم یمت ان پر میت واقع نہیں ہوئی، ولیس من المیتین۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام بقول مرزا قادیانی کے آسمانوں پر زندہ موجود ہیں۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام ان کروں کو کراس کر کے گئے کہ نہیں؟ کراس کر کے گئے نا بھائی، آسمان پر گئے ہیں تو لازماً کرۂ نار کو بھی کراس کیا ہوگا، کرۂ زمہریر کو بھی کراس کیا ہوگا، باد سموم کو بھی کراس کیا ہوگا۔ جب یہ کرے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا کچھ نہیں بگاڑ سکے تو حضرت عیسیٰ السلام کا بھی کچھ نہیں بگاڑ سکے۔ آسمانوں پر کھاتے کیا ہوں گے؟ کیوں تو سب کو آسمانوں تو ہوٹل قائم کرنا ہے؟ پیتے کہاں سے ہوں گے؟ بھائی جہاں سے بابا آدم علیہ السلام روٹی کھاتے تھے وہاں سے کھاتے ہیں۔ جس چشمے سے حضرت آدم علیہ السلام پانی پیا کرتے تھے اسی چشمے سے حضرت عیسیٰ السلام پیتے ہیں۔ ان کی تو داڑھی اور مونچھیں بہت بڑھ گئی ہوں گی، کیوں کوئی تجھے حمام کھولنا ہے؟ ان کے ناخن بہت بڑھ گئے ہوں گے۔
ان کے تو کپڑے بوسیدہ ہو گئے ہوں گے، 2000 سے زیادہ ہو گیا۔ تو اس قسم کی اوٹ پٹانگ قسم کی گفتگو کرتے ہیں۔ دیکھیے حضرت عیسیٰ السلام اللہ کے مہمان ہیں۔ کس کے مہمان ہیں؟ اور میزبان اپنے مہمان کا خیال کرتا ہے کہ نہیں؟ اب میرے میزبان حضرت قاری صاحب ہیں، ہاں جی، میں آپ کو کہوں کہ آپ مجھے کھانا کھلائیں تو یہ غلط ہے نا جی۔ جس کی دعوت پر میں آیا ہوں وہ میرے ذمہ دار ہیں۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے حکم سے آسمانوں پر گئے تو اللہ دیکھیں نا، حضرت عیسیٰ صاحب نے دعا مانگی تھی، اللہم انزل علینا مائدۃ من السماء تکون عیدا لاولنا وآخرنا، پروردگار عالم ہمارے لیے آسمان سے مائدہ پکے پکائے کھانے نازل فرما۔ چنانچہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام سب درجہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی دعا پر اللہ پاک آسمان سے پکے پکائے کھانے نازل فرماتا رہا، قرآن پاک کہتے ہیں۔ تو جس اللہ نے اپنے بندہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی استدعا پر ان کے لیے آسمان سے پکے پکائے کھانے نازل فرمائے، کیا وہ انہیں آسمان پر نہیں کھلا سکتا؟ جی بولو۔ ویسے حضرات انبیاء کرام کو ہمارے اوپر تو ہم اپنے اوپر تو قیاس کر نہیں سکتے۔ انبیاء کرام اگرچہ اسی یعنی مٹی سے متولد ہوئے، جو عام انسان جس طرح پیدا ہوتے ہیں، انبیاء کرام کی ضرورتیں وہی ہیں جو میری رات کی ہیں، یعنی لباس، خوراک، بول و براز، یہ ساری ضرورتیں ہیں۔ لیکن انبیاء کرام کو ہم اپنے اوپر قیاس نہیں کر سکتے۔ دیکھیے ہمارے آقا حضرت محمد الرسول اللہ، آواز نہیں آ رہی، صلی اللہ علیہ وسلم صوم وصال مسلسل روزہ، 1 دن 2 دن 3 دن 4 دن روزہ، درمیان افطار نہیں۔ تو حضرات صحابہ کرام نے دیکھا کہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم صوم وصال فرما رہے ہیں تو ہمیں صوم وصال کرنا چاہیے۔ 2 دن گزرے، کوئی ادھر گرا ہوا ہے، کوئی ادھر گرا ہوا ہے، تو حضور نے ارشاد میں ایکم مثلی، میرے صحابہ تم میں سے کون ہے جو مجھسا ہو سکتا ہے؟ ابھی تو ربی یطعمنی و یسقینی، میں رات گزارتا ہوں، میرا رب مجھے کھلاتا بھی ہے اور پلاتا بھی ہے۔ اگر کھلانے پلانے سے یہی چیزیں ہیں، یہی روٹی کھلاتا ہے، یہی چاول کھلاتا ہے، یہی فروٹ کھلاتا ہے، تو پھر صوم وصال کیا ہوا؟ معلوم ہوا کہ وہ اللہ پاک کوئی اور چیز کھلاتے ہیں، وہ روحانی غذا ہے۔ یہ ہمارے شیخ الحدیث مولانا محمد زکریا مہاجر مدنی رحمہ اللہ، یہ فضائل اعمال جن کی کتاب ہے ہم پڑھ کے پڑھاتے ہیں، انہوں نے اپنی خود نوشت سوانحات لکھی، اس میں لکھتے ہیں کہ میری ایک نانی صاحبہ تھی بڑی عمر کی، اور بعض اوقات بچیاں نانی کو بھول جاتی تھی، یاد بھی ہوتا ہے، جس وقت آدمی بوڑھا ہو جاتا ہے پھر بچے چھٹ دینے۔ خیر الحمدللہ پھر بھی مسلمانہ والدین کا احساس ہے۔ تسی سوشل میڈیا دیکھتے ہو کہ ہندو اپنے والدین نال کس طرح بدسلوکی کرتے ہیں، کس طرح انہوں نے دھکے مار مار کے گھروں بیٹھ کر دینے۔ تو حضرت شیخ زکریا تشریف لاتے ہیں، میں نانی کو کھانا دیا، کبھی تو بچیاں کہتے ہیں جی دیے ہیں، کبھی کہیں بھول گئے، تو دوڑ کر جاتی نانی جی کھانا لائیں، تو جو ہمیں نانی اماں کہتی تھی بیٹا تم کھانا نہیں لائے، مجھے بھوک لگی ہوئی تھی، میں نے فلاں ذکر کی ایک تسبیح پڑھی تو اللہ پاک نے میری بھوک کو دور کر دیا۔ 14ویں صدی کی ایک خاتون اگر اللہ کے ذکر سے اس کی بھوک دور ہو جاتی ہے تو حضرت عیسیٰ شام تو آسمانوں پر ہیں۔
اچھا دیکھیں، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی دو حیثیتیں ہیں. ایک حیثیت تو ان کی انسانوں کی ہے، حضرت مریم سلام اللہ علیہا کے اولاد ہیں، بیٹے ہیں. دوسری ان کی حیثیت فرشتہ ہونے کے لیے کہ وہ نفخ جبریل امی علیہ السلام کی پھونک سے پیدا ہوئے. تو ان کی دو حیثیتیں ہیں، ایک انسان ہونے کی، ایک فرشتہ ہونے کی. جب انسانوں میں رہے تو انسانوں والی غذا و خوراک استعمال کرتے رہے، جب فرشتوں میں گئے تو فرشتوں والی غذا و خوراک استعمال کرتے رہے. فرشتوں کی غذا و خوراک کیا ہے؟ اللہ کا ذکر، تسبیح و تحلیل. باقی مختصراً یہی ہے کہ اب یہ کون سا سال چل رہا تھی عیسوی؟ یہ اینک والے بزرگ بتلائیں جی. 13 سال چل رہا ہے عیسوی، 13 سال چل رہا ہے بھائی. یہ 2024. صحیح روایات کے مطابق حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی جب عمر 80 سال ہوئی تو انہیں آسمان پر اٹھایا گیا. جب سن 2080 آئے گا تو انہیں آسمان پر گئے ہوئے کتنے ہزار سال گزریں گے؟ کیلکولیٹر نے ساڑھا حساب ہی خراب گیا. یہ آسان حساب ہی سمجھے بھائی. ایک آدمی جو پیدائش سن 80 ہو رہی ہے اور 2080 واپس آئے گا، کتنے ہزار سال گزریں گے؟ 2000 سال. لیکن یہ 2000 سال تو ہمارے شمسی نظام کے مطابق ہے. ہاں جی، کہ ہمارے ہاں دن کا چکر 24 گھنٹے مکمل ہوتا ہے، لیکن اللہ پاک کے ہاں یہ نہیں ہے. اللہ پاک فرماتے ہیں ان یومن عند ربک کالف سنۃ مما تعدون، تیرے رب کا ایک دن تمہارے 1000 سال کے برابر ہے. ابھی تو حضرت عیسیٰ السلام کو آسمان پر گئے ہوئے 2 دن بھی نہیں گزرے. قادیانیوں کو فکر پڑ گئی کہ ان کے کپڑے پرانے ہو گئے ہوں گے، ان کی داڑھی اور مونچھیں بہت بڑھ گئی ہوں گی، ان کے ساتھ یہ ہو گیا ہوگا، یہ ہو گیا ہوگا، یہ ہو گیا ہوگا. ابھی تو 2 دن بھی نہیں گزرے. ہم بھی اس ٹھنڈی اپنے سردی کے موسم میں 3-3 4-4 دن کپڑے نہیں بدلتے. تو ابھی حضرت عیسیٰ السلام کو آسمان پر گئے ہوئے 2 دن بھی نہیں گزرے. 2 دن میں نہ آدمی بھوکا مرتا ہے، نہ پیاسا مرتا ہے، نہ اس کے کپڑے بوسیدہ ہو جاتے ہیں، نہ اس کی داڑھی مونچھیں بڑھ جاتی ہیں، نہ اس کے ناخن بڑھ جاتے ہیں. تو بہرحال اتنی بات تو میری اس تفصیلی گفتگو سے آپ نے سماعت فرمائی کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ پاک نے آسمان پر اٹھا دیا. دیکھیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ایک لقب ہے کلمۃ اللہ، وَكَلِمَةٍ مِّنْهُ. کلمے کہاں جاتے ہیں؟ آسمان پر جاتے ہیں نا. اِلَيْهِ يَصْعَدُ الْكَلِمُ الطَّيِّبُ وَالْعَمَلُ الصَّالِحُ يَرْفَعُهُ. ہمارے کلمات طیبہ آسمانوں پر جاتے ہیں. حضرت عیسیٰ علیہ السلام تو ہیں سراپا کلمہ. اگر وہ آسمانوں پر نہ جاتے تو اعتراض ہوتا یہ عجیب کلمہ ہے. کلمات تو آسمانوں پر جاتے ہیں، زمین پر پھر رہے ہیں. تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا آسمانوں پر جانا ان کے لقب کے مطابق ہے. اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ایک لقب ہے روح اللہ. تو ارواح کا ہیڈ کوارٹر کہاں ہے؟ آسمانوں پر ہے نا. اگر حضرت عیسیٰ علیہ السلام آسمان پر نہ جاتے تو اعتراض ہو سکتا تھا کہ جناب یہ عجیب عیسیٰ ہے، یہ عجیب روح اللہ ہے، ارواح کا ہیڈ کوارٹر تو آسمان ہے، یہ زمین پر پھر ہے. تو بہرحال اتنی بات میں نے آپ حضرات کی خدمت میں عرض کی کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا آسمان پر جانا اور پھر نزول، رفع کا معنی آسمان پر جانا، اوپر جانا، اور نزول کا معنی نیچے آنا. تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا رفع و نزول کا عقیدہ یہ مسلمانوں میں اجماعی عقیدہ ہے. دیکھیں میرے اور آپ کے آقا حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہماری اماں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ درخواست کی کہ یا رسول اللہ میرا اندازہ ہے کہ میں آپ کے بعد مروں گی، اذن لی ان ادفن الی جنبک کا، مجھے اپنے پہلو میں تدفین کی اجازت دے دی.
اللہ کے محبوب نے میں انا اللہ کے یا عائش، ایسا یہ کیسے سکتا ہے؟ گویا وہاں ایڈوانس بکنگ ہو چکی ہے، میں ہوں گا، ابو بکر عمر ہوں گے، اور چوتھی قبر کی جگہ کس کی ہے؟ حضرت عیسیٰ سن۔ حضرت عبداللہ ابن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہودیوں کے بڑے عالم صحابی رسول ہیں، فرماتے ہیں کان صفاتہ مکتوب فی التوراۃ، حضرت عیسیٰ سن کے اوصاف میں سے ایک وصف یہ لکھی ہوئی ہے تورات میں، یدفن مع رسول اللہ و صاحبہ، کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے دونوں ساتھیوں کے ساتھ دفن ہوں گے، فیکون قبرہ رابعا، تو ان کی قبر چوتھی ہوگی۔ حضرت عیسیٰ السلام کیا ہمیشہ ابد الآباد تک آسمان میں رہیں گے؟ جبکہ قرآن یہ کہتا ہے کل نفس ذائقۃ الموت، کل من علیہا فان، منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم ومنہا نخرجکم تارۃ اخری۔ قرآن پاک نے کہا کہ وَإِن مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ إِلَّا لَيُؤْمِنَنَّ بِهِ قَبْلَ مَوْتِهِ، اہل کتاب کا کوئی فرد ایسا نہیں ہوگا جو حضرت عیسیٰ السلام کی وفات سے پہلے ان پر ایمان نہ لائے۔ تو گویا انہوں نے بھی مرنا ہے، اور آ کر رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے مقبرہ میں، آپ کے مدفن میں، آپ کے روضہ اطہر میں دفن ہونا ہے۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام، اب قادیانی کہیں کہ مرزا غلام اللہ عیسیٰ ہے۔ حضرت ہمارے مولانا محمد علی جنجر رحمۃ اللہ علیہ مثالیں بہت دیتے تھے۔ فرمان لگے کہ ایک پنڈ دا نمبردار مر گیا، پنڈ ایک مختلف قوما بادشاہ، میراسی دا پتر ماں کو پوچھنے لگا ہے نہیں ماں، اپنی جلندری زبان ہے نہیں ماں، یہ بعد کون نمبردار بنوں؟ انہیں کہا پتر بنوں، وہ مر جائے وہ دا بھائی بنوں، وہ مر جائے وہ دا خالہ زاد، ماموں زاد، پھپھی زاد، چچا زاد، تایا زاد۔ میراثر نے 5-7 زاد گنوائے، لیکن میراثی دی سجوتے کریے کہ مر جائے۔ میراثر سمجھ گئی پترا پورا پنڈ مر جائے، میراثی دا پتر نمبردار نہیں بن سکتا۔ تو مولانا فرماتے تھے جیسے پورے پنڈ دے مرن لگ میراثی دا پتر نمبردار نہیں بن سکتا، بالفرض والمحال، واللہ باللہ تاللہ ثم تاللہ، خدا کی قسم قرآن کہتا ہے عیسیٰ السلام زندہ ہے، اللہ کی قسم احادیث نبویہ کہتی ہیں عیسیٰ السلام زندہ ہے، پوری امت کہتی ہے عیسیٰ السلام زندہ ہے، بالفرض والمحال حضرت عیسیٰ السلام کی موت ثابت ہو جائے، جیسے میراثی دا پتر نمبردار نہیں بن سکتا، میراثی دا پتر مسیح بھی نہیں بن سکتا۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام، قادیانیوں کا ایک ہتھیار یہی ہے کہ جناب تم کہتے ہو عیسیٰ السلام نے آنا، ہم کہتے آ چکا ہے۔ اور حضرت عیسیٰ السلام کب نازل ہوں گے؟ توجہ ہمیں، اب امام مہدی علیہ رضوان آ چکے، ان کے ہاتھ پر بیعت ہوئی، اور ان کے مقابلے میں شام سے ایک لشکر آیا، اور عبداللہ سفیانی کا لشکر آیا۔ میں نہیں کہتا جناب عمران خان، جناب آصف علی زرداری، جناب میاں نواز شریف، جناب پرویز مشرف، اس طرح کا کوئی ایک مسلمان، عبداللہ سفیانی نام بتا رہا ہے نا، نام مسلمان ہے، یہ حضرت امام مہدی علیہ رضوان کے مقابلے میں نکلے گا، بیدا کے مقام پر پہنچے گا، یہ مدینہ طیبہ اور دمشق کے درمیان ہے، تو اس کا سارا لشکر زمین میں دھنس جائے گا۔ اب امام مہدی علیہ رضوان دمشق کی طرف جائیں گے، اور عیسائیوں سے ان کی مڑ بھیڑ ہوگی، جنگیں ہوں گی، ایک دن جنگ ہوگی۔ اچھا دیکھیں، یہ ایٹمی اسلحہ پہلے ختم ہو جائے گا، پھر ہوئی تیر اور تلوار کے ساتھ جنگیں ہوں گی۔ چنانچہ حضرت عیسیٰ السلام جب رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم معراج پر تشریف لے گئے، اب حضرات انبیاء کرام میں مذاکرہ ہوا قیامت کب آئے گی۔ حضرت آدم علیہ السلام سے پوچھا گیا، انہوں نے لا علمی کا اظہار کیا۔ حضرت نوح علیہ السلام سے پوچھا گیا، انہوں نے فرمایا لا علم علی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام سے، حضرت موسیٰ علیہ السلام سے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے پوچھا گیا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے ما وجبتها فلا علم علی۔
قیامت کا یقینی علم تو مجھے بھی نہیں ہے، البتہ فیما عہد الی ربی، میرے رب نے میرے ساتھ معاہدہ کر رکھا ہے، عہد کر رکھا ہے کہ جب دجال نکلے گا انزل وقت رہو، میں اتروں گا اور اسے قتل کروں گا۔ ابھی دجال کا فتنہ، یہ دجالی میڈیا، یہ دجالی میڈیا ہے نا، کہ ہم نے جمعرات والے دن بہت بڑا اجتماع کیا، آپ کے لاہور سے پیر صاحب سے زیادہ نے 150 سے زیادہ علماء شریک ہے، لیکن دجالی میڈیا نے ہماری خبر نہیں چلائی۔ تو دجال اکبر نے جب آنا ہے تو ہماری روٹی بھی اس کے کنٹرول میں ہوگی، پانی بھی اس کے کنٹرول میں ہوگا، اور وہ ہماری اقتصادیات اس کے پنجے میں ہوں گی۔ اب بھی ہماری اقتصادیات پنجہ استبداد میں، پنجہ یہود میں آ رہی ہے کہ ہمارے لیڈران کرام کہتے ہیں کہ جناب IMF ہمیں قرضہ نہ دے، ہم IMF کے غلام ہیں، ہم ورلڈ بینک کے غلام ہیں، اب ہماری حیثیت کوئی نہیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جب آئیں گے تو یہ ساری حیثیتیں ختم ہو جائیں گی، پھر حضرت عیسیٰ السلام پوری دنیا کے حکمران ہوں گے۔ ہاں، جب تیسرے دن، پہلے دن جنگ ہوگی بغیر کسی فیصلے کے، دوسرے دن پر منتقل ہو جائے گی، ملتوی ہو جائے گی، دوسرے دن پھر تیسرے دن پر ملتوی ہو جائے گی، تیسرے دن اللہ پاک مسلمانوں کو فتح و نصرت سے سرفراز فرمائیں گے، اور اتنا بڑا مال غنیمت ملے گا، اتنا بڑا مال غنیمت ملے گا کہ آج تک اتنا بڑا مال غنیمت کبھی مسلمانوں کو نہیں ملا، لیکن اللہ کے محبوب نے فرمایا کو لے کوئی خوشی نہیں ہوتی، اس لیے کہ مجاہدین میں سے 10,000 میں سے 1,000 میں سے 999 شہید ہو جائیں گے۔ اب آپ خود اندازہ فرمائیں کہ جب 1,000 میں سے 999 شہید ہو جائیں گے تو پھر ایک نے کیا خوشی منانی۔ اب یہ بیچارے تھکے ترٹے گرے پڑے، رات کو سوئیں گے، دھوپ سے، ننگ سے، افلاس سے پریشان، حتیٰ کہ تلوار کا جو وہ ہوتا ہے، اپنا تلوار کا جو پنجہ ہوتا ہے اس پر چمڑا ہوتا ہے، تو وہ چمڑا اتار کر اسے بھگو کر وہ کھائیں گے، اور اس طرح رات کو جب سوئیں گے صبح اعلان ہوگا قد جاء ایھا المؤمنون قد جاءکم الغوث، او مسلمانوں اللہ کی امداد آ چکی۔ مجاہدین کہیں گے یہ تو کسی رجے کی آواز ہے، اس وقت کہ بھوکا آدمی تو ہوتی آواز نہیں نکلتی، یہ کوئی پیٹ بھرے ہوا آدمی کی آواز ہے۔ تو اللہ نے فرمایا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام بالکل اندھیرا چھا جائے گا، حتیٰ کہ انسان کا ہاتھ بھی اپنے آپ کو نظر نہیں آئے گا، اور ینزل عیسیٰ ابن مریم عند منارۃ البیضاء الشرقی دمشق، کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جامع مسجد دمشق کے مشرقی مینار کے قریب نازل ہوں گے۔ ہمارے دوست ہر سال ایک کیلنڈر شائع کرتے تھے، اس میں وہ جامع مسجد دمشق اور اس کا مینار بھی دیتے۔ اس بار ہمارے مولانا عبد النعیم نے 22,000 چھاپے، 20,000 چھاپے تقسیم ہو گئے، اور ہم نے بالکل واجبی قیمت پر 150 میں دیا، اور پھر یہ کم ہو گیا تو 2,000 اور چھاپے۔ کل میں نے ایک بڑی ڈائری منگی، حضرت کتنی کہہ گئی؟ 1100، اور ہم نے ڈائری چھاپی 350 میں۔ ہمارا تو مطلب ایک مشنری ادارہ ہے۔ تو بہرحال حضرت عیسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام جامع مسجد دمشق کے مشرقی مینار کے قریب نازل ہوں گے، اور وہ نیٹ پر بھی اس کی تصویر موجود ہے، اور صفے کراس کر کے پہلی صف میں تشریف لے جائیں گے۔ تو امام جو مصلی پر ہوگا اور پیچھے ہٹنے کی کوشش کرے گا، حضرت عیسیٰ السلام ان کے کندھے پر ہاتھ رکھ کر آگے کر دیں گے، قد اقیمت لکا، اس کی اقامت آپ کے لیے۔ اب اس طرح بھی تعبیر کر سکتے ہیں کہ بھائی میں مقتدی بن کر رہا ہوں، امام بن کر نہیں، مقتدی بن کر رہا ہوں، مقتدا بن کر نہیں۔ اس پر اللہ کے محبوب نے فرمایا کیف انتم اذا نازل فیکم ابن مریم امامکم منکم، اس وقت تمہاری عظمت کا کیا عالم ہوگا کہ جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام تم میں نازل ہوں گے، وہ امامکم منکم، وہ عطف کے لیے ہے،
عربی گرامر کا قاعدہ یہ ہے کہ معطوف معطوف علیہ کا مغیر ہوتا ہے، یعنی واو سے پہلے جو چیز ہے وہ اور ہے، واو کے بعد ہے وہ اور ہے۔ ہاں جی، تو آسمان سے آنے والا اور ہے، جو مصلی پر موجود ہے وہ اور ہے۔ اس پر اللہ کے محبوب نے میں کہ اس وقت تمہاری عظمت کا کیا عالم ہوگا کہ جب تم میں عیسیٰ ابن مریم نازل ہوں گے اور امام تم میں سے۔ حضرت عیسیٰ نماز سے فارغ ہوں گے، میں بھی دروازہ کھولوں، دروازہ کھولیں گے تو دجال کے تعاقب میں نکلیں گے، اور دجال حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو دیکھ کر ایسے پگھلے گا جیسے پانی میں نمک پگھلتا ہے، یا سخت گرمی میں چربی آپ دھوپ پر رکھے تو پگھلتی ہے، ایسے ہی پگھلے گا۔ لیکن حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ڈیوٹی یہ ہے کہ جا کر دجال قتل کرے، اور پھر یہودیوں کا قتل عام ہوگا۔ آج یہودی غزہ میں اور بیت المقدس میں ہمارے قتل عام کی کوشش میں مصروف ہیں، اور ہزاروں کی تعداد میں ہمارے مسلمان بھائی بہنیں بچے بچیاں شہید ہو چکی ہیں، اور ان کا شاید نظریہ یہ ہے کہ اس طرح مسلمانوں کو ختم کر لیں گے، لیکن ان کی غلط فہمی ہے۔ بقرے کی ماں آخر کب تک خیر منائے گی؟ کسی نہ کسی دن تو اس نے چھری کے نیچے آنا ہے۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام جب آئیں گے، یہودیت کا قتل عام ہوگا، کوئی دیوار، کوئی پہاڑ، کوئی درخت یہودیوں کو بنا نہیں دے گا۔ اگر کوئی یہودی کسی دیوار کی اوٹ میں ہوگا تو دیوار بولے گی یا عبداللہ تعال من وراء یہودی فقتلو، اللہ کے بندے آؤ میرے پیچھے یہودی چھپا ہوا کر قتل کرو۔ دیوار بول سکتی ہے کہ نہیں؟ بولو، یہ چوچا بولتا ہے کہ نہیں؟ ہاں جی، ہم نے چند تاریں اور دھاتیں ملائی نا جی تو موبائل بولنے لگا۔ تو یہ اسباب کے تحت بول رہا ہے، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام جب آئیں گے تو ما فوق الاسباب مسبب الاسباب، اللہ پاک کے حکم سے دیوار بھی بولے گی، پہاڑ بھی بولے گا، درخت بھی بولے گا، الا الغرقد، مگر ایک درخت آتا ہے کہ وہ نہیں بولے گا۔ یہ کچھ لوگ شرطیں پہنتے ہیں اور اس کے پیچھے ایک دیوار، اس درخت کی تصویر ہوتی ہے۔ میں اپنے نوجوان بھائیوں سے بھی کہتا ہوں کہ شرط لیتے اور دیکھ لیں، وہ جو تصویر ہے وہ یہودیوں کا درخت غرقد ہے۔ آج لاکھوں کی تعداد میں غرقد یہودی لگا رہے ہیں، وہ سمجھتے ہیں کہ اب ہماری موت کا وقت قریب آ رہا ہے، لیکن دجل و فریب ہے کہ انہیں اسلام قبول کرنے کی توفیق نہیں ہو رہی۔ بہرحال حضرت عیسیٰ السلام پوری دنیا پر حضرت عیسیٰ السلام آئیں گے، وَإِن مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ إِلَّا لَيُؤْمِنَنَّ بِهِ قَبْلَ مَوْتِهِ، اہل کتاب کا کوئی فرد ایسا نہیں بچے گا جو ان کی موت سے پہلے ہی مان جائے۔ آج اہل کتاب یہودی اور عیسائی اپنے کفر پر ڈٹے ہوں کہ نہیں؟ ڈٹے ہوئے نا؟ یہودی ڈٹے ہوئے ہمارا قتل عام کر رہے ہیں، عیسائی ڈٹے ہوئے ہیں، خدا نہ خواستہ ان کا بھی بس چلے تو یہ ہمیں کیما کر ختم کر دیں۔ آج یہودی اور عیسائی اپنے کفری عقائد پر ڈٹے ہوئے ہیں، معلوم ہوا ابھی حضرت عیسیٰ صاحب نازل نہیں ہوئے۔ تو بہرحال میرے محترم دوستوں، قادیانی جہاں اور بہت سے غلط عقائد رکھتے ہیں، وہاں حضرت عیسیٰ صاحب کے متعلق بھی ان کا عقیدہ یہ ہے کہ حضرت عیسیٰ صاحب مر گئے، اور احادیث میں جس عیسیٰ کا ذکر ہے اس سے مراد مرزا قادیانی ہے۔ اللہ پاک نے ہمارے اساتذہ کرام کو، ہمارے مشائخ اعظام کو، ہمارے علماء کو توفیق دی کہ 125 سال سے اس فتنے کا مقابلہ کرنا، اور 125 سال میں ہزاروں پمفلٹ شائع کی، اور الحمدللہ عالمی مجلس تحفظ ختم نبوت نے 60 جلدیں احتساب قادیانیت کے نام سے شائع کی، 60 جلدیں، اور 31 جلدیں محاسبہ قادیانیت کے نام سے شائع کی ہیں۔ ابھی بہت سارا میٹر ہمارے پاس موجود ہے، مواد موجود ہے۔ ہمارا ارادہ یہ ہے کہ 100 پر جا کر ہم بریک لگائیں گے، علمی سطح پر اور قانونی سطح پر، عدالتوں میں، پارلیمنٹ میں، ہر جگہ انہیں ذلیل رسوا کیا ہے۔ لیکن ایک ہمارے وکیل تھے جناب اسماعیل قریشی، محمد اسماعیل قریشی نے قادیانی سے کہا بھائی
تمہیں ہر پروگرام میں چھتر لگتے ہیں پھر بھی آ جاتے ہو عدالت میں؟ کہتے ہیں ہمارے حضور کا نام تو آتا ہے، بدنام ہوئے تو نام نہ ہوگا، ہمارے مرزا صاحب کا نام تو اخبارات میں آتا ہے۔ تو بہرحال میرا اور آپ کا فرض بنتا ہے کہ ہم ان فتنوں کا مقابلہ کریں، عالمی مجلس تحفظ ختم نبوت کے ساتھ تعلق رکھیں۔ بھئی وہ کتاب بھی لائیں، خطبات امیر شریف میں۔ عالمی مجلس تحفظ ختم نبوت الحمدللہ لاکھوں روپے کا لٹریچر شائع کر کے پوری دنیا میں فری تقسیم کرتی ہے، اردو میں، عربی میں، فارسی میں، سندھی میں، اور جہاں جہاں مقامی زبانوں میں ضرورت ہوتا ہے ہم لٹریچر شائع کر فری تقسیم کرتے ہیں۔ ہمارا ایک رسالہ ہے لولاک، یہ 61 سال سے شائع ہوا ہے۔ کتنے سالوں سے؟ 61